مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ جشن آمد حسین پر اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ وقت کے حسین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صلوات بر محمد۔ خدا کی قسم جیسے قرآن کے حروف مقطعات نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آتے ہیں۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ جملہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے پورا وصول کروا دیا۔ یہ 3 شعبان المعظم آمد حسین کا صدقہ ہے، فرش ولائے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ماؤں کی تربیت کا صدقہ ہے، خون کی طہارت اور نفس کی شرافت کا صدقہ ہے۔ جیسے حروف مقطعات نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آتے ہیں،
ویسے ہی فضیلت حسین کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا۔ دیکھیں جو میں نے جشن پڑھنا تھا وہ ہو گیا بس۔ اب میں ثواب اور تبرک کی خاطر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کل ورکنگ ڈے بھی ہے، مجھے آپ سامنے جو موجود ہیں وہ میں رات بھر پڑھتا رہوں، آپ مجھے یقین ہے سنتے رہیں گے، لیکن وہ فیملیز کے جو آئی ہوئی ہیں بچوں کو لے کر، اور ماشاءاللہ انہوں نے تربیت کا ایک حصہ بنایا اپنے بچوں کی، کہ چاہے ویک ڈے ہو، ورکنگ ڈے ہو، کل اسکول کا دن ہو، لیکن مائیں اپنے بچوں کو لے کر جشن بلائے امام حسین علیہ السلام میں تشریف لاتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد نیاز حسین کا بھی اہتمام ہے، تو مجھے ان کا بھی کچھ خیال کرتے ہوئے جتنا جلدی جلدی آپ وصول کرتے چلے جائیں گے میں پڑھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ سے۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ الف لام میم جیسے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے نہ انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے حسین نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اے میرے ساتھ آپ، اسی خاطر ہے کہ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں کہ جنہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا الف لام میم ذالک الحسین لا ریب فیہ۔ میرے ساتھ جشن بالکل اپنے خطابت اپنے ابتدائی مرحلے سے آپ کی سماعتوں کی نظر انتہائی معراج پر ہے۔ میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، ذالک الحسین لا ریب، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیکر روح حی قرآن حسین ابن علی ہے، حقیقت قرآن حسین ابن علی ہے۔ آج میری بات پہنچ سکے، جس طالب علم جو قرآن کا طالب علم ہو، جو قرآن کے علوم کو سیکھنے والا طالب علم، حدیث ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ جو قرآن کا طالب علم ہو اس کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، اور جو حقیقت حسین ہو ملائکہ اسے پر لینے کے لیے 3 شعبان کو آتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا میرے، ہے میرے ساتھ آپ جو دوسرے ہال میں بھی سن رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیتے رہ جائیے گا۔ آواز آ رہی ہے اب تک وہاں پر؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ سے ذرا غور فرمائیے گا۔ جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جو حقیقت قرآن ہو اسے پر لینے کے لیے پھر حسین نہیں عطا کرتا، حسین کا جھولا عطا کرتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ ہے میرے ساتھ آپ کی سماعتوں کیا کہنے؟ میں مجھے نظر آ رہے ہیں چہرے جو مشرقی میلبورن سے بھی تشریف لائے ہوئے اور بیلریٹ سے بھی ہیں، دوسری جگہوں سے بھی ہیں، تو لہٰذا بہت جلدی آپ ماشاءاللہ، میں نے کہا نا جشن ہو چکا ہے جتنا مجھے پڑھنا تھا، باقی میں ثواب کی خاطر تبرکاً عرض کر رہا ہوں، لہٰذا غور کر۔ حدیث موجود ہے، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ قرآن کے نزول سے پہلے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا، قرآن کے نزول سے پہلے جو قرآن کے عالم تھے، اے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ حدیث موجود ہے، یعنی میں کیا عرض کروں، طالب علم جسے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس سے سیکھے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں، محدث سے جس سے روایت کرے اسے تابع تابعی کہتے ہیں، تابع تابعی جس کی زیارت کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبی سے بھی بلند ہو اسے رسول کہتے ہیں، جو تمام رسولوں سے بھی بلند ہو انہیں اولو العزم نبی کہتے ہیں، اولو العزم نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔
ہے تو یہی. اسے کو سادات کرام نے حکمن، میں اسے تعمیل حکم میں لیتا ہوں کہ دوہرا دیا جائے اس سلسلے کو، اور پھر مجھے ایک اور نتیجے تک پہنچنا. ساتھ چلیں گے میرے؟ اس کے بعد ایک اور نتیجے تک ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. بھائی طالب علم جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے درس لے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس سے روایت کرے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے. صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں. جو نبی سے افضل اسے رسول کہتے ہیں. جو رسولوں سے افضل اسے اولو العزم نبی کہتے ہیں. اولو العزم نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو شانوں پر مصطفیٰ اٹھا کر گھومتے رہے جسے مصطفیٰ شانوں پر اٹھا کر گھومتے رہے اسے حسین کہتے ہیں. اور کوئی تنزن کہہ دے کہ کتنی اچھی سواری ہے تو حضور جواب دیتے تھے یہ نہیں دیکھتے کتنے اچھے سوار ہیں. خدا کی قسم امام حسین زندہ معجزہ ہے یا نہیں؟ حسین کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں. امام بارگاہ میں آ کے دیکھ لو. 3 شعبان ہر مومن کا جو دل ہے نا، وہ میں نے 13 رجب میں کہا تھا نا کہ ہر مومن کا دل شبیہ کعبہ دیوار بنا ہوا ہے. ویسے ہی مسکرا رہا ہے جیسے کعبے کی دیوار 13 رجب کا مسکرا رہی. تو زندہ معجزہ ہے حسین. سبحان اللہ. تو اور کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. حمزہ کا لاشا پامال بھی کیا تھا نا. حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، حسین بھی سید الشہداء ہیں. ارے اگلا مصرع اگر وصول کر لے تو محنت پوری وصول ہو جائے گی. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. اللہم صل علی. زیادہ طول کلام نہیں، بالکل زیادہ طول کلام نہیں، لیکن میرے ساتھ رہیے گا. بالکل کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے. ہو گئی بات بھائی. کربلا یا اللہ کا عرش معلّہ ہے. ساتھ سنیے گا میرے. سبحان اللہ. میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا گھر رکھا ہے اسے مکرمہ بنایا ہے. مکہ مکرمہ اسے معظمہ بنایا ہے. شعبان بھی معظم ہے، آمد حسین کے صدقے میں معظم ہے یا نہیں؟ جہاں رسول اللہ کا حرم ہے
اللہ نے اسے منورہ رکھا ہے، حتیٰ جہاں علی کا مقام ہے اسے بھی اشرف بنایا۔ معلّہ یا اللہ کا عرش معلّہ ہے، یا حسین کا شہر کربلا معلّہ ہے۔ کوئی انکار کرتے آ جائے میرے سامنے، ایک ایک لفظ جو میں نے کہا اس کا کوئی انکار کرتے ہیں آپ؟ یا اللہ کا عرش معلّہ ہے یا نہیں؟ عرش معلّہ کربلا ہے یا نہیں؟ کربلا معلّہ۔ اللہ جانے حقیقت میں کیا کیا راز ہے اس میں تو اتنا نہیں، لیکن میں تو فقط اتنا جانتا ہوں، حضور نے فرمایا تھا قلب المومن عرش الرحمن۔ پتہ نہیں کتنے ضائع نہ کرنا بات کو۔ قلب المومن عرش الرحمن، بھائی مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ ہر مومن کے دل میں کربلا آباد ہے۔ ہے نا میرے ساتھ؟ ہر مومن کے دل میں کربلا آباد ہے۔ ہے میرے ساتھ؟ اچھا دو حدیثیں، قلب المومن حرم اللہ، مومن کا دل اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ ہے وہ۔ ایک حدیث ہے قلب المومن عرش الرحمن، تو مومن کا دل اللہ کا حرم ہے یا رحمان کا عرش ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ مومن کے دل میں یا علی ہوگا یا حسین ہوگا۔ مومن کے دل میں علی ہے، علی آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے حرم سے آیا نا علی، لہذا مومن کا دل اللہ کا حرم بھی ہے کیونکہ علی رہتا ہے، مومن کا دل رحمان کا عرش بھی ہے اس لیے کہ حسین رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اسی خاطر ہے نا کہ جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی ویسے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ حدیث ہے۔ کہ بہت سے مومنین کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کی قبولیت کے لیے، یہاں سے وہاں تک جتنے موجود ہیں اور جہاں جہاں تک داہنے بانے باہر تک آواز جا رہی ہے، سب مل کر زیارت حسین کی دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند یہاں سے وہاں تک حسینی صلوات بھیجے گا۔ محمد صلی اللہ ٹھیک بس بہت میں نے بار بار عرض کیا، بہت زیادہ طول کلام نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب 3 شعبان کی حدیث سن لینا، توجہ رکھنا میری طرف، 3 شعبان کی حدیث سن لیجیے گا۔ جب آمد امام حسین علیہ السلام بہار میں حدیث ہے، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی الی مالک النیران، جہنم کے دروغہ کی طرف وحی کی کہ انخمد النیران، جہنم کے عذاب کو بجھا دو آج کے لیے، حسین آ رہے ہیں، بجھا دو عذاب کو۔ مجھے بتائیے گا جہنم میں کون ہوں گے؟ کافر، مشرک، منافق یہی ہوں گے نا۔ آمد حسین پر اللہ ان کے لیے عذاب کو بجھا دے تو کیا حسینیوں پر اللہ عطا نہیں کرے گا؟ کیا حسینیوں کو نہیں نوازے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی خازن الجنہ، جنت کے خازن کی طرف کہ جنت کو سجاؤ۔ جنت تو پہلی سجی ہوئی ہے، لیکن چونکہ سیدہ شباب اہل جنہ آ رہا ہے، جنہوں نے یہ امام بارگاہ سجایا ہے نا ماشاءاللہ، دہانے بانے امام بارگاہ کے باہر بہت سارے ماشاءاللہ مومنین یہ 2-3 دن سے بڑی محنت کے ساتھ نام امام حسین علیہ السلام پر یہاں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے لسن بھائی، مہدی بھائی، عمران بھائی، آپ سب اور آپ کی پوری ٹیم، آپ نے سنت الہیہ پر عمل کیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سجاؤ، دنیا میں جنت تو ہمیں حسینی کا خانہ نظر آتا ہے۔ تھکنا نہیں، میرے ساتھ رہنا۔ حسن کو قلب رسالت خدا جو خدا کی
یہ سن لینا یہاں پر، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو عقیدہ توحید کو بچا جائے قیامت تک کے لیے، جو ہماری مادی معنوی ساری مشکلات کو حل کر دے، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی۔ اگر کہنا ہے مل کے کہہ دو، جشن ہے آج، یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور دوسری میری بات ہے نا، یہ ہے علیہ السلام سلام اللہم صلی علی۔ کربلا جانا تو اس جملے کو یاد کرنا، میں اجازت طلب کرتا ہوں، اس نے دخول ہے نا مولا کے حرم میں داخل ہونے کے لیے، اس نے دخول کیا ہے، ایک طرح سے ڈور بیل ہے، مولا میں آ چکا ہوں، آپ اپنے دروازے کو وا کر دیجیے، اور جب کوئی اندر چلا جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس کا مطلب حسین نے اجازت دے دی ہے۔ یہ شیخ عباسی قمی نے لکھا ہے کہ جب اتنی بھی آنکھ نم ہو جائے کہ جو پلکیں ہیں وہ تر ہو جائے بس، تو سمجھ لینا حسین نے اجازت دے دی۔ بس جشن امام حسین میں بھی گویا اگر ذرہ برابر بھی دل میں وہ کیفیت طاری ہو جائے، سمجھ لو جو حسین نے اجازت دے دی اور جشن قبول ہو گیا ماشاءاللہ، جو مجھے بہت سے مومنین کے ذہن سے نظر آ رہا ہے۔ اور اختتام پر انشاءاللہ ایک جملے میں 2 جملے مصائب کا ذکر بھی کروں گا۔ سنت رسول اللہ کے مطابق 3 شعبان المعظم جب آمد حسین تھی تو رسول اللہ نے گریہ کیا تھا، ہے میرے ساتھ آپ کیا نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ وہاں پر پہنچ کے میں سلام، یعنی کہتے ہیں اجازت دے دیجئے گا یا امیر المومنین، آپ اجازت دے دیجئے گا یا سیدہ کونین، اجازت دے دیجئے گا اے مولا حسن علیہ السلام، اے مولا حسین علیہ السلام، اور پھر اجازت المقیمین فی ھذا المشہد، ادخلوا یا ملائکۃ الموکلین المقیمین فی ھذا المشہد، میں ان ملائکہ موکلین سے جن کا کام ہی ہے کہ المقیمین فی ھذا المشہد، جو اس مشہد میں اس حرم میں رکے ہوئے جن کا کام ہی ہے، میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ خلق کیے جو رہتے ہی قبر امام حسین علیہ السلام وہاں پر، کچھ ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں نا، اس کی الگ تفصیل اپنے مقام پر۔ سبحان اللہ، کیا عظیم! کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی، حسین کربلا کو ایجاد کرنے والا، کربلا کا خالق کہاں سے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کربلا سمجھنا ناممکن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، میرے ساتھ رہیے گا بس، اللہ تعالیٰ نے وحی کی جنت کے خازن کو، کہ جنت کے فرشتے کو، کہ اسے سجائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی حوروں کو کہ وہ اور زینت کریں، حور جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی خوبصورت بنایا ہے، کریں اور زینت کرو آمد حسین کی وجہ سے۔ اگر میری مائیں بہنیں پورے حجاب کے ساتھ نامحرموں سے بچتے ہوئے فقط اس خوشی میں کہ آمد حسین کی رات اس خاطر زینت کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج تو یار جہاں بیٹھے آج تو مسکرانا بھی عبادت ہے میرے بھائی، ایسے نہ بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو۔ وہ تھوڑا سا مصائب کا جملہ ایک ربط آ گیا تو اب میں نے دیکھا آپ کے چہرے، لیکن مسکراتے رہو۔ آج کی شب جو مسکرا جائے گا تو قبر میں بھی ہنستا رہے گا۔ ہے یا نہیں؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، میرے ساتھ رہے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس مبارکباد دینے کے لیے آمد حسین کی، پوری روایت ہے 3 شعبان المعظم کے لیے۔ اور پھر ملائکہ نازل ہوئے 1000 قبیلوں میں، اور ہر قبیلے میں 1000 فرشتے تھے، یہ روایت میں۔ اور جب وہ جبرائیل آ رہے تھے تبھی راستے میں فطرس، اچھا اس کا جملہ کاش میں پہنچا سکوں اس جملے کو۔ روایت میں ہے کہ فطرس نے سوال کیا جبرائیل سے کہ اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے کیا؟ اب میں جواب دوں کہ جبرائیل نے چاہے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت کا مالک ضرور زمین پر آ چکا ہے۔
احمد کا مالک آیا ہوا ہے. احمد کا مالک آ گیا زمین پر. بھائی دین است حسین. حسین دین ہے نا, اور خدا مالک یوم الدین ہے. قیامت تو اظہار شان حسین کا دن ہے, اظہار فضیلت حسین کا دن ہے. یوم القیامہ کہوں یا یوم الحسین کہوں, ہے نا. میرے ساتھ رہیے گا یار, اگر آپ تھک گئے تو میں روک دیتا ہوں. اور پھر اس وقت فطرت نے کہا, واقعہ سب کے ذہن میں نے اشارہ کر دیا, واجب ہے, لازم ہے کہ 3 شعبان معظم کی اس محفل میں ضرور فطرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا, بس یہ نوکری قبول ہو گئی. تو فطرت آیا اور اس کے بعد اس نے آ کر واقعہ سب کو پتا ہے کہ پہلے سرکاری ختمی مرتبت سے کہا کہ وہ مجھ سے درکے اولا ہو گیا تھا, اور میرے بال و پل جا چکے ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں اس شہزادے کی آمد ہوئی ہے کہ جو آیا ہی جہنمیوں کو جہنم کے عذاب سے رہائی دلانے کے لیے. اور حضور نے کہا کہ جاؤ حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. اس نے غرور کیا تھا پہلے, اس لیے اللہ نے سزا دی تھی, کہا تھا اس نے من مثلی, یہ تاریخ میں موجود ہے, وہ اس کے پاس بالوں پر ایسے خوبصورت تھے اور اتنے وسیع عریض تھے اور اتنے بازینت تھے کہ وہ کہتا تھا من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا. اللہ کو یہ غرور پسند نہیں آیا تھا, اللہ نے بالوں پر چھین لیے, راندہ درگاہ کر دیا تھا. یقین جانو کتاب میں موجود ہے یہ کہ جیسے ہی حسین کے جھولے سے مس ہوا, بالوں پر ملے, اٹھتا ہوا کہتا ہے من مثلی. آخر تک پہلے میں اگر 10 سے زیادہ جوڑ کے پوچھوں کہ پہلے جو ترک اولا کیا تھا دوبارہ سے وہی تکرار, ابھی تو شفا ملی ہے تجھے. جب تک جواب یہ ہوگا کہ جو پہلے کہا تھا بغیر دلیل کے کہا تھا, اب دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پورا جملہ یہ من مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. کیا کہنے, آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. بس پورا آ چکا ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں. سب عتیق الحسین. اللہ اللہ تعالیٰ کا مجرم تھا, آیا ہے حسین کے پاس. آپ کا کیس میلبرن کی کورٹ میں ہو تو نیوزی لینڈ کی کورٹ میں جاؤ گے کیا؟ یار باتوں کو سمجھ لیا کرو, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی دنیا میں جو خدا کی صفات کا عالی ترین مظہر ہے, اللہ اکبر, وہاں آیا ہے. سمجھانے کے لائق کہ عرش و فرش کا مالک کون ہے. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا, بود و نبوت ذات و صفت ہستی و فنا, آدم ملک زمین فلک گرد کی میاں, دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا, سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. ضائع نہ کرنا بات کو, سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے
نبیر، مرزا نبیر. بات ختم کر دی میں نے. یا علی. یا علی. ہر بات ہی پھر پڑھوں گا یار. اس میں جمع اشتقاق بھی ہے، مراد النظیر بھی ہے. جناب محترم مصدق لخانی صاحب تشریف فرمائے. اور جمع تضاد بھی ہے. ہر مصرے میں 6 اشیاء کا استعمال ہے. نقاش، نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود. بود نبود صحیح. یہ جمع تضاد ہے یہاں پر. بود و نبود، ذات و صفت، ذات صفت، ہستی و بنا، آدم ملک، زمین فلک. ہے تو یہی. مرزا نبیر کہہ رہے میں تو نہیں، میں تو مصرے سنا رہا ہوں فقط، ٹیپ ریکارڈر کی طرح سنا رہا ہوں فقط. یہ الگ بات ہے کہ اس دل سے، کیونکہ آپ وہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل تک اثر کر رہی ہوتی ہے نا. آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم. جو حادث ہے وہ بھی، قدم قدیم ہے وہ. بندہ و خدا. اب سمجھ میں آیا نہیں؟ سب شاہد کمال شہ مشرق ہے. سب شاہد کمال شہ مشرق ہے. جب تک خدا کا ملک ہے. تین شعبان کا جشن تو ایسے ہی ہوگا بھائی. جشن تو ایسے ہی ہوگا. حسین علیہ السلام ٹائم. کسی اور محفل میں پڑھتا ہوں. وہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، محسوس نہ کرنا میرے. کسی اور محفل میں. میرے محترم بھائی نے فرمائش کی، میں کسی اور محفل میں پڑھوں گا اسے. تو حسین یعنی قرآن کی آیتیں اترتی رہیں. ابھی دنیا میں ظاہری آمد حسین بھی نہیں ہوئی. ظاہری آمد حسین بھی نہیں ہوئی. میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. واقعا ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ فجر کیا ہے؟ سورہ فجر قرآن کا 10واں سورہ ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے. پہلے علق، پھر قلم، مزمل، سورہ مدثر، سورہ حمد، سورہ مسد، سورہ تکویر، سورہ اعلیٰ. یہ سب 10ویں نمبر پر سورہ فجر نازل ہوا. 15ویں نمبر پر سورہ کوثر نازل ہوا. قرآن کے نزول کے پہلے سال میں سورہ فجر نازل ہوا. ابھی ظاہری آمد حسین بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہائے ابھی تو حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے. اچھا یہ قیاس کی روشنی میں نہیں کہہ رہا، نص کی روشنی میں کہہ رہا ہوں بات کہ نفس مطمئنہ حسین ابن علی ہے. سورہ فجر سورہ حسین ہے. ارے اللہ تعالیٰ ابھی حسین کو نہیں بھیجتا، حسین سے پہلے حسین کے سورے کو بھیج دیا. اب سمجھ میں آئے جو کہہ رہا ہوں؟ پیکر حی قرآن حسین ابن علی ہے. حسین آیتیں پہلے نازل ہو گئی ہیں حسین کی شان میں. ایک دو مثالیں نہیں ہیں. سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا ہے؟ زہرا اور آل زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے نا. ابھی آمد حسین بھی نہیں ہوئی. حتیٰ یہ کہ سورہ فجر کے حتیٰ یہ کہ آمد سیدہ کونین سلام اللہ علیہ بھی ابھی ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہوئی. حسین کا سورہ آ چکا ہے. سورہ صافات 36واں سورہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا. ابھی حسین نہیں ہے دنیا میں، مکی سورہ ہے. حسین کی آمد و ہجرت کے بعد ایسا ہی ہے نہیں، مکی سورہ ہے. سورہ صافات آیت نازل ہو گئی حسین کے لیے.
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے فرزند کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک حلیم فرزند کی، ایک صبر کرنے والے بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ قرآن پڑھنا ہے یا نہیں ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، رونے لگے. پروردگار کیا قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، ہم نے انہیں فدیہ قرار دیا ایک بڑی قربانی کے لیے. جا کے دیکھ لینا شیعہ سنی روایتوں میں، کتابوں میں کہ ذبح عظیم کون ہے. کیا اسماعیل کی نسل سے ایک آئیں گے حسین، ہم نے اس حسین کی خاطر اسماعیل کو بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حسین. ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، مکہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بس عزیزوں، اب شان حسین ابن علی واجب ہے، ہم پر لازم ہے. اس عشق حسین ابن علی کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنی نسلوں تک پہنچائیں. اور پھر دیکھیں جو حسین سے جڑا ہوا ہے نا، سمندر میں اگر کوئی نجاست بھی ڈال دو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نجاست بالآخر پاک ہو جاتی ہے. اگر کوئی نجس ہے سمندر میں ڈال دو تو پاک ہو جائے گی. خدا کا بحر بے کراں ہے حسین، اس کرم کا. ایک جملہ کہہ رہا ہے اسلام کی سب سے بڑی فتح کا نام ہے حسین. نیتوں کے لہجوں کا جاننے والا ہے حسین، لفظوں کے لہجوں کا نہیں، نیتوں کے لہجوں کا. جو نیت سے بیٹھے ہوئے نا، اس نیت کا جو لہجہ ہے اس کا جاننے والا بھی ہے حسین. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے؟ لہذا سمندر میں اگر کوئی نجس ہے پاک ہو جائے گی. سمندر کی طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج میری بات پہنچ، بالکل آخر میں آ گیا ہوں میں. اگر میرا ساتھ دے سکو تو میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اچھا اگر کوئی یہ سوچے کہ نجس ہے تو سمندر میں ڈالو تو نجس ہے پاک ہو جاتی ہے، کوئی کتا لے کے پہنچ جائے اور اسے سمندر میں ڈبونے لگے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ نہیں، پاک نہیں ہوگا. پاک نہیں ہوگا، بلکہ جب نکالو گے تو چونکہ پانی اس پہ لگ چکا ہے تو اب مزید نجس ہو جائے گا. ضائع نہ کرنا میری بات کو. کتا پاک نہیں ہوگا، سمندر میں ڈالو گے مزید نجس ہو جائے گا. ارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یزید کو رضی اللہ کہنے سے وہ رضی اللہ نہیں بنے گا. اچھا رک جانا، جملہ میرا پورا ہونے دینا. مائک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جملہ میرا پورا ہونے دینا. یزید کو رضی اللہ کہنے سے، یا علی، یزید کو رضی اللہ کہنے سے یزید رضی اللہ نہیں بنے گا، کہنے والا لعنت اللہ بن جائے گا. مجلس کے بیچ میں مجلس میرے زمین کی چھت پر علم حسین، کسی یزید کی مدحت پہ کس طرح لکھ دوں، یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم. زندہ باد، زندہ باد. بات ختم کر دیں. مردہ باد. بات پہنچ رہی ہے؟
اچھا بھائی ایک بات کی وضاحت کر دینا، یہ میں نے تو آپ لوگوں کو نہیں بٹھایا وضاحت دینے کے لیے، تو نہیں نہیں، جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں تو کئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس طرح کیا ہے. حسین اس راز الہی کا نام ہے جنہوں نے اپنے بابا سے کہا تھا جب فضائل میں مفاخرہ ہو گیا. حیدر حیدر کیا نا بھی آپ نے میرے بھائی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے، وہ کبھی کسی اور موقع پر بیان کروں گا. صفات کے صفات ہیں. علی کہتے رہے کہ میں ید اللہ ہوں، عین اللہ ہوں، سر اللہ ہوں، خازن علم اللہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل بیان کرتے کرتے آخر میں حسین ابن علی نے کہا ہاتھ ابا کا ابی، بابا آپ کے جتنے بھی فضائل ہیں ذرا ایسا بابا تو لائیے جیسے میرا بابا ہے. ہاتھ امک کا امی، ویسی ماں لائیے جیسے میری ماں ہے. ہاتھ اخا کا اخی، ویسے بھائی لائیے جیسے میرا بھائی ہے. ہاتھ جد کا جدی، ویسے نانا لائیے جیسے میرا نانا. بات پہنچ گئی میرے بھائی. 10 بجے تک مجھے پڑھنا تھا، 10 بج رہے اس وقت، اور مجھے پتا میں نے عرض کیا میں ساری رات پڑھتا رہوں. یہ نہ کبھی جشن ختم ہونے والا ہے، نہ کبھی میں تھکنے والا ہوں، نہ کبھی آپ تھکنے والے ہیں. کائنات ذکر حسین کر رہی ہے اور یہ ذکر حسین جاری رہے گا اور ساری رہے گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. قرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن شفا ہے. حسین کی خاک خاک شفا ہے. قرآن ہدایت ہے، حسین مصباح الہدا ہے. قرآن نجات ہے، حسین سفینۃ النجاۃ ہے. قرآن نور ہے، حسین اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچو در حسین تک. حسین کہاں پہنچاتے ہیں؟ حسین خدا سے ملا دیتے ہیں. یہ سجدہ آخر میں حسین کی مناجات کیا ہے؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا فی ہوا کا، تیری خوشنودی کی خاطر. آج جشن امام حسین علیہ السلام میں یہ میسج لے کے جائیے اس ادنا سے بہت چھوٹے، سب سے چھوٹے ذاکر امام حسین علیہ السلام سے. میں خود اپنے آپ کے لیے بھی، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، دیکھنا حسین کس طرف ہے، خدا کا حکم کس طرف ہے. چھوڑ دینا ساری دنیا کو. ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، دنیا طنز کرتی رہے، دنیا باتیں بناتی رہے. بات پہنچ رہی ہے؟ دنیا نئے نئے القاب دیتی رہے، فکر نہ کرنا، کوئی فکر نہ کرنا. جس کے ساتھ حسین ہے اس کے ساتھ کائنات ہے، جس کے ساتھ حسین ہے اس کے ساتھ خدا ہے. یہ اپنے بچوں کو بھی پہنچا دینا اور خود بھی اچھی طریقے سے گوشت و خون میں راسخ ہو جائے. کاش ہمارے. بات واضح ہو رہی ہے؟ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے پرواہ ہی نہیں. مجھے پرواہ اس بات کی ہے کیا ہور نہیں چھوڑ کر آ گیا ساری دنیا کو. کیا کہنا حسین کا کہ اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا اور اپنی ظاہری حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا.
माशाल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या और ने क्या कहा था? शब आशूर क्या कह रहा था? मैं अपने आप को जन्नत जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा हूँ। अपने गुलाम से कह रहा था या नहीं, मैं जन्नत जहन्नम के दरमियान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, जहन्नम को छोड़कर चला जन्नत की तरफ। हो सकता है कि कहीं पर बहुत पैसा हो सकता है कि कहीं पर बहुत लश्कर हो सकता है कहीं पर ज़ाहिरी बहुत ताकत हो, लेकिन वो जहन्नम है। जहन्नम छोड़कर जन्नत में आ जाओ, जन्नत वहां जहां हुसैन है। ये मैसेज समझ में आ गया? ये मुक्कम यानी 3 शाबान का लुब्बे लुबाब यही, 3 शाबान से 10 मुहर्रम तक हुसैन है इस एक मकसद का नाम, इस एक मैसेज का नाम। बात तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवा। मैं हाथों को जोड़ के भी अर्ज करूंगा, खास तौर पर जिनके माशाल्लाह जो पेरेंट्स जिनके बच्चे जा रहे हैं मदरसे में, मैं हमेशा जिक्र करता हूं, और ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं और आप हजरात का ट्रस्ट है। मसलन पंजतन स्कूल पर, वहां के एडमिन पर, वहां के टीचर्स पर 450 बच्चे संभालना आसान तो नहीं, ताकि देखिएगा 450 बच्चे माशाल्लाह तकरीबन 450। और इस बार ये मैं खास कह रहा हूं, सवाब पॉइंट्स कुछ दिए गए ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 10 तक के बच्चों को, जो उन्हें सारा साल उसमें से 30 दिन 45 दिन 60 दिन उसमें वो एक्टिविटी पूरी करनी, यानी सारे साल में किसी भी 30 दिन कर ले। कब? मसलन क्या? मसलन ये है कि जब जाऊंगा सोने के लिए तो वुजू करके जाऊंगा, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जिस दिन उन्होंने वुजू किया सोने से पहले, लॉग बुक है उसमें टिक लगा दें। ये काम 30 दिन करना है बस। 30 दिन करेंगे सिल्वर ग्रुप में आ जाएंगे, 45 दिन करेंगे गोल्ड ग्रुप में आ जाएंगे, 60 दिन करेंगे प्लेटिनम ग्रुप में आ जाएंगे। बच्चे ने अगर 30 दिन वुजू होकर उसके सोने की आदत हो गई ना, जिंदगी भर वो वुजू करके सोएगा। यह है मदरसा। पंजतन स्कूल की बात करो, बात वाज़ेह हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको सीरियस लें। लेकिन यहाँ हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, मैं कुछ बात अर्ज कर सकता हूँ, खासतौर पर जब जश्न का मौका होता है तो उसमें कैफियत ही कुछ और होती है। बात वाज़ेह हो रही है, तो मुझ पर फर्ज ये होता है कि जो आपके भी जज्बात हैं उसका भी इजहार करो। ये मैं खाली मैं नहीं बोल रहा होता, आप मुझसे बुलवा रहे होते हैं, या नहीं? हकीकत ये ठीक। तो लाजमी सी बात है कि फजाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उसमें ये बहुत जरूरी है, मसलन ये सारा रोजाना उसे कम से कम चाहे 5 सेंट सही सदका दे, बच्चा सदका दे। अगर उसने जिस दिन सदका दिया टिक लगा दे लॉग बुक पर कि मैंने सदका दे दिया। 30 दिन 45 दिन 60 दिन ये कर लेगा, जिंदगी भर के लिए नहीं देता रहेगा रोज सदका, मुझे बताइएगा। इसके लिए अज़ीज़ान गिरामी इन पूरे प्रोग्राम्स के लिए बड़ी एफर्ट लगती है। ये ओवरनाइट सुबह उठते ही सामने नहीं आ जाते। हजार मतलब सैकड़ों बच्चों को संभालना और उसके बाद उसका सारा सिस्टम बनाना, ये सब तो काबिल एहतराम है और लायक मुबारकबाद है। उस पूरा एडमिन स्टाफ, प्रिंसिपल, टीम, टीचर्स वगैरह वगैरह सब, में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और फिर इमाम बारगाह की मैनेजमेंट के जो कंप्लीट सपोर्ट करती है, यानी इसमें एक एक चीज 10 पॉइंट्स है, उसमें 10 सवाब पॉइंट्स ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 10 तक। तो ये मैंने इसलिए आपके सामने कहा कि आप तवज्जो दीजिएगा। और चूंकि बच्चा जो है लॉग बुक में साइन पेरेंट्स को करनी होगी कि हम हमारे सामने काम किया गया है। बात पहुंच गई? तो अब एक बच्चे ने मुझसे, अच्छा वाकई उसमें एक ये है कि सारी नमाजें उस दिन की सारी नमाजें फजीलत के वक्त में पढ़ी, एक टिक लगा दीजिए। तो बच्चों ने बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल किए, कमाल साहब हम तो स्कूल में होते हैं, जोहर असर के लिए जब आप घर पे वापस पहुंचते हैं 3:30 बज रहे होते हैं, तो हम क्या करें? यानी वक्त खुद इंटरेस्ट ले रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप फजर की मगरिब इशा की उस दिन अव्वल वक्त में पढ़ें, और जोहर असर के लिए कि जैसे ही स्कूल से घर पहुंचे सारे काम और छोड़कर फ्रेश होकर पहले वजू करें और नमाज पढ़ें। आप उसमें प्राइम टाइम में टिक कर दें। बच्चे की 30 दिन 45 दिन 60 दिन ये आदत लग जाए, ये मैं सैकड़ों चीजों में से एक बता रहा हूं, एक प्रोजेक्ट, वरना ऐसे क्या कुछ है। बात पहुंच रही? बस अजीजों में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस इज्तिमा का फायदा उठाते मैं बात पहुंचाना चाहता था। फिर कुरान मेमोराइजेशन कॉन्टेस्ट अलग है, जिसमें कुरान के सूरों की वो माशाल्लाह बहुत, क्योंकि 2-3 साल से हो रहा है तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए माशाल्लाह। ये पहली बार शुरू हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए वजाहत कर दी, और भी इंशाल्लाह सिलसिले आते रहेंगे। बस अजीजों, खुदा आपको कोई गम ना अता फरमाए सिवा गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम,
اچھا پہلے ایک پرجوش حیدری نعرہ لگا دوں، اس کے بعد میں 2 جملے کہتا ہوں احمد حسین پر. یا علی، اس یا علی کو زندہ رکھا ہے حسینیت نے، حسین کے خون نے ولایت علی کو زندہ رکھا. توحید پروردگار کا ماننے والا کوئی نہ رہتا، نبوت ختم ہو جاتی ہے اپنی صحیح اسپرٹ میں اگر خون حسین ابن علی نہ بہتا. یہ حسین کا صدقہ عزیزوں. میرے مولا نے تو کربلا میں کہہ دیا تھا کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. حسین کا جو سارا جہاد ہے نا وہ عکس فاطمہ زہرا ہے، عکس علی ابن ابی طالب ہے. بات پہنچ گئی؟ تو بس عزیزو، یہ اس پہ خود تربیت کا بھی اثر ہے. آپ کے بچے آپ کا عکس ہوں گے. بچوں کو کہہ کے نہیں سکھانا، کر کے سکھانا ہے. ٹھیک ہے؟ بس میں نے بڑی زحمت دی، موڈ تو نہیں خراب کر دیا آخر میں؟ ٹھیک ہے چلیں. احمد حسین ابن علی ہوئی اور حضور نے گود میں لیا. سبحان اللہ. اور سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سیدہ کونین آگے بڑھی، کہا بابا نواسے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے. کہ بیٹی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، علم رسالت سے دے کے سب جانتے ہیں، میں نے بار بار اس کی تکرار کر دی ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جبرائیل نے اس وقت مجھے یہ خبر دی ہے کہ ستقتل امتی، میری امت میرے اس نواسے کو قتل کر دے گی. بعض روایتوں میں وہ یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا، جبکہ وہ بہت پیاسا ہوگا، جبکہ وہ غربت میں ہوگا، تنہا ہوگا. یہ بالکل وہی کربلا کا منظر تھا جو رسول اللہ بیان فرما رہے تھے جب حسین کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اللہ اکبر. اور پھر روایت اس طرح سے آگے بڑھتی ہے. اچھا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اس وقت تشریف فرماتی رخت خواب پر. کتاب سے دیکھ کے پڑھو زیادہ گرامی، یہ فقط خطابت میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، یا میں نے کسی معتبر عالم سے سنا، دو میں سے کوئی ایک بات ہے. بی بی اٹھ کر زمین پہ بیٹھ گئی حسین کے مصائب کا ذکر سنتے ہوئے. اس عالم میں بی بی اٹھ کر زمین پہ بیٹھ گئی. یہ جو آپ فرش پہ بیٹھ کر، جن بزرگوں کے لیے مجبوری میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا وہ تو، لیکن جو ہمارا معمولاً سنت ہے نا کہ جو آپ فرش پہ بیٹھ کر ذکر حسین سنتے ہیں، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. نیچے بی بی نیچے بیٹھ گئی اور پھر بی بی زارو قطار گریہ فرمانے لگی، یہاں تک کہ اللہ اکبر. اچھا ایک روایت اور بھی سن لو کہ بی بی اکثر تشریف لاتی تھی اور بی بی ام سلمہ سے کہتی ہیں حضرت زہرا، جب حسین شکم مادر سلام اللہ علیہا میں تھے، کہ یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور گریہ کی آواز آتی ہے، یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے. بی بی ام سلمہ لے گئی رسول اللہ کے پاس. وہ ابھی حسین کی دنیا میں آمد بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، کہ اے بابا یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ السلام علیکی یا امہ، اے میری ماں پر میرا سلام ہو، انا ولدک العطشان، میں بہت پیاسا ہوں. اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، یہ کہتا ہے السلام علیکی یا امہ، اے میری ماں پر سلام ہو. میں کیسے جملہ پڑھوں؟ میں آپ کا مقتول شدہ بیٹا ہوں. اور پھر اب میرے ہاتھ جڑے ہوئے، لیکن چونکہ یہ احمد حسین سے متعلق جملے ہیں، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین. جب عصر کا شام کا وقت آ جاتا تو کہتا السلام علیکی یا امہ انا ولدک العریان، اے میری ماں پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بچہ ہوں. میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میری جرأت نہیں ہے یہاں. میں وہ آپ کا وہ بچہ ہوں جس کا لباس لوٹا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور اس وقت بھی حضور نے کہا تھا اے سیدہ ایک فجر ایسی ہوگی، صبح ایسی ہوگی، حسین بہت پیاسا ہوگا.
پھر ایک عصر ایسی آئے گی حسین کا لاشا پامال کر دیا جائے گا، اور پھر ایک شام ایسی آئے گی جب حسین کے لباس کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ حسین کی آمد سے پہلے حسین پر گریہ ہے، آدم علیہ السلام نے گریہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، کون سا نبی ایسا نہیں گزرا جس کا حسین پر نہ گریہ کیا ہو۔ آخری جملہ سیدہ رونے لگی۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، روایت کے مفہوم بھی اسی طرح سے، کہ بابا جب میرے حسین پر یہ مصائب آئیں گے تو کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے گریہ کرنے کے لیے؟ کیا نہیں بیٹی میں دنیا سے جا چکا ہوں گا؟ کیا ابوالحسن علی ابن ابی طالب ہوں گے؟ کیا نہیں علی بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے؟ کیا بابا کیا حسین کی دکھیاری ماں موجود ہوگی؟ کیا نہیں سیدہ آپ بھی ظاہری طور پر دنیا سے چلی جائیں گی؟ تو سیدہ نے ایک بات پوچھی تھی، بابا پھر میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ میرا بیٹا ایسی بے دردی سے مار دیا جائے گا، لباس لوٹ لیا جائے گا، لاشا پامال ہو جائے گا، تو کوئی رونے والا ہوگا یا کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا؟ اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ اے سیدہ تو فکر نہ کر، خدا ایک قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، کہ جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بے پناہ اجر کا ذکر ہے اس روایت میں۔ عزیزوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے گا۔ آپ سب نے گریہ بھی کر لیا، آنکھوں نے وضو کر لیا، معرفت کے گریہ کا انشاءاللہ میں دعا پڑھ رہا ہوں مولا کے نام سے، اور اس کے بعد توسل ہے۔ میں ایک جملہ سوچتا ہوں کہ سیدہ سے حضور نے کہا تو تھا کہ آپ نہیں ہوں گی، یقیناً ظاہری طور پر تو نہیں تھی، لیکن عالم انوار سے جب بی بی آئی تھی حسین ابن علی کے لاشے پر، تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ گویا ہر نبی ہر ملک وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکا تھا، سب اٹھ کر چلے گئے تھے، اور حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اماں آپ نہ جائیے گا، اماں شمر کا خنجر چل رہا۔ حسین تو سیدہ کی گود میں ذبح ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں یہ سیدہ ہے، تو اس ماں کے بیٹے کے ساتھ ایک عجیب قربت ہے۔ آج کے جشن میں اور ویسے امام بارگاہ کے لیے، مدرسے کے لیے، ہر جگہ پر دام درہم قدم سبحان ہے، جو خدمت کرتا ہے سب کو شامل دعا کرتے ہوئے مرحومین کے لیے، اس سے بعض مریضوں کے لیے ایک ہارٹ سرجری ایک ہو رہی ہے، ایک مومن کی سنشائن ہاسپٹل میں، ان کے لیے خاص دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ کی جتنی دعائیں ہیں 3 شعبان کو انشاءاللہ کوئی خالی نہیں واپس جائے گا، سب مل کر دعا کیجیے گا انشاءاللہ میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجات۔ دہنے بہنے باہر سب مل کر یا وجیہ بہتر ہے، لیکن جتنا مجمع ہے اس کے حساب سے بہتر نہیں، اور مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ہی کیف ہے یہاں پر، یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔